اسلام آباد کے نواحی علاقے ترلائی کی مسجد میں خودکش دھماکہ، 31 نمازی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آور کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے اندھا دھند گولیاں برسا دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک گارڈ جان سے گیا۔ فائرنگ کے بعد بمبار نے خود کو اڑا لیا۔ خودکش بمبار کا تعلق فتنہ خوارج سے تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کی اسلام آباد دھماکے کی مذمت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور طلال چودھری کا ترلائی میں امام بارگاہ کا دورہ۔ محسن نقوی کا دہشت گرد حملے کے بعد ریسکیو عمل کا جائزہ۔ امام بارگاہ میں نماز ادا کی۔ وزیر داخلہ نے کہا معصوم نمازیوں اور مساجد پر حملے کرنے والے خارجی صفاق درندے ہیں۔ واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ ترلائی کی مسجد میں دھماکہ، خودکش بمبار کی شناخت ہو چکی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے خودکش بمبار نے افغانستان سے دہشت گردی کی تربیت لی۔ ہلاک دہشت گرد متعدد بار افغانستان کا سفر کر چکا، کچھ عرصہ پہلے افغانستان سے آیا تھا۔ پاکستان میں ہر دہشت گردانہ کارروائی کے پیچھے افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں فتنہ خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 24 خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران اورکزئی میں 14 اور خیبر میں 10 خوارج ہلاک ہوئے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ اور رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پر تفریق کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ دنیا میں امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ نوجوان نسل دنیا میں مثبت تبدیلی کے لیے بھرپور کردار ادا کرے۔ واشنگٹن میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نیشنل پریئر بریک فاسٹ کے استقبالیہ سے خطاب، کہا عدم برداشت کے مقابلے میں مکالمے کو فروغ دینا ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ختم۔ عمان کے وزیر خارجہ نے ثالثی کی۔ فریقین میں ایجنڈے پر اختلاف پایا گیا۔ امریکہ نے تہران کے خلاف مظاہروں پر کریک ڈاؤن پر فوجی کارروائی کو مسترد کرنے سے انکار کیا۔ ایران نے اصرار کیا کہ بات چیت کا مرکز صرف اس کے جوہری پروگرام پر ہو، جبکہ امریکہ خطے میں عسکریت پسند گروہوں کے لیے تہران کی حمایت اور اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر بھی بات کرنا چاہتا ہے۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا امید ہے ایران اور امریکہ میں پائیدار مفاہمت کی راہ ہموار کریں گے۔ باہمی تجارت کا حجم $2 ارب تک لے جانے پر اتفاق ہوا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، توانائی، زراعت، ٹیکسٹائل کے شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب، کہا باہمی اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بزنس فورم مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ 2023 میں اقتصادی حالت خراب تھی، معاشی چیلنجز پر کامیابی سے قابو پایا۔ ازبکستان کے صدر نے کہا بزنس فورم میں معاہدوں پر عمل درآمد سے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ازبک حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایوان صدر میں ازبکستان کے صدر کو اعلیٰ ترین اعزاز دینے کی پروقار تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ازبک صدر کو نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ شوکت مرزا یویف کو نشان پاکستان کا اعزاز دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کے اعتراف میں دیا گیا۔ لاہور میں بسنت کے رنگ، شہری رنگ برنگی پتنگیں اڑانے میں مصروف۔ اوورسیز پاکستانی بھی بسنت منانے لاہور پہنچ گئے۔ کہتے ہیں خوشی ہے، زندگی میں بسنت منانے کی دوبارہ اجازت ملی۔ ریلوے اسٹیشن پر بھی لوگوں کا رش۔ شاہی کلا اور بادشاہی مسجد کے عقب میں سب سے اونچی اور بڑی چھت پر بسنت نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ گڈے اور ڈور خریدنے کے لیے شہری بڑی تعداد میں موچی گیٹ میں موجود۔ لبرٹی چوک پر سب سے بڑے گڈے کے ساتھ شہریوں کی سیلفیاں۔ اندرون لاہور دہلی گیٹ میں بھی لاہوریے بسنت کے حوالے سے پرجوش۔ لاہور میں پتنگیں نہیں خوشیاں اڑ رہی ہیں، زندہ دلان کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بسنت کی خوشیاں منائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پریشانیاں بھلا کر نیلے افق کی طرف بڑھتی ہوئی گڈی پر توجہ مرکوز کریں۔ بسنت کے تہوار پر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔
پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ٹرانسپورٹ سے لے کر سیکیورٹی تک تمام انتظامات کو فول پروف بنایا گیا ہے۔ 3 دن میں شہری اپنے طرز عمل سے فیصلہ کریں گے کہ یہ رونقیں جاری رہیں گی یا نہیں۔ بسنت کے لیے بہترین انتظامات کرنے پر حکومت پنجاب کا شکریہ۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان فاسٹ بالر وسیم اکرم کہتے ہیں سوشل میڈیا پر لاہور کی تصاویر دیکھی، شہر واقعی انتہائی خوبصورت لگ رہا ہے۔ بچپن میں بسنت کے دنوں کا جوش و خروش آج بھی یاد ہے۔ بخوبی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ لاہور اور دیگر شہروں سے آنے والے مہمان اس فیسٹیول پر کیسا محسوس کر رہے ہوں گے۔ شہری ذمہ داری کے ساتھ فیسٹیول انجوائے کریں تاکہ ہر سال اسی طرح منایا جا سکے۔ گڈی اڑائیں، پیش لڑائیں اور دنیا کو دکھائیں۔ ڈھول کی تھاپ، بھنگڑے، بو کاٹا کا شو، کھانے پینے کا دور اور موج مستی کا زور۔ بسنت منائیں ARY نیوز کے ساتھ۔ فون اٹھائیں اور بسنت کے لیے کی گئی اپنی تیاری اور ہلہ گلہ دنیا کو دکھائیں۔ بسنت کی تصویریں اور ویڈیوز ہمیں شیئر کریں۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ کے نمایاں ثمرات۔ قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز اور وزیر اعلیٰ کے بھائی آفتاب بگٹی کی کوششیں کامیاب۔ بدنام دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ میرا خان چاکرانی نے 25 ساتھیوں سمیت سرنڈر کیا۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی جمع کرایا۔ میرا خان چاکرانی نے شدت پسند عناصر کے خلاف چاکرانی امن فورس میں شمولیت کا بھی اعلان کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز کا کہنا ہے بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ذمہ دار عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ کہا بلوچستان لبریشن آرمی بدستور نامزد دہشت گرد تنظیم ہے۔ خیبر پختونخوا میں گریڈ 18 اور اوپر کے پولیس افسران کی تقرریاں وزیر اعلیٰ کی منظوری سے مشروط کرنا غیر آئینی قرار۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ میں ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے میں لکھا IG سے فیلڈ کمانڈرز کی تقرری کا قانونی اختیار واپس لینا غیر قانونی ہے۔ یہ ترامیم پولیس کی عملی خود مختاری کو ختم کرتی ہیں اور اسے سیاسی اعلی کار بناتی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت۔ UAE کے نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ سے ملاقات۔ پاک UAE وزرائے داخلہ کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے روانڈا کے ہم منصب ڈاکٹر ونسنٹ بیروٹا سے بھی ملاقات کی۔ دونوں وزرائے داخلہ کا مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک کار کو فروغ دینے پر اتفاق۔ قائد حزب اختلاف بتائیں سیاست کو ذاتی دشمنی میں کس نے بدلا، کس نے سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر پروان چڑھایا۔ PTI نے جو بیج بوئے تھے اس کی فصل تو کاٹنا پڑے گی۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کا کہنا بانی PTI سے ملاقاتوں سے متعلق سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں پٹیشن دی تھی، کچھ شرائط پر رضامندی ظاہر کی گئی تھی، کیا تحریک انصاف نے ان شرائط پر عمل کیا؟ ایمل ولی خان نے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں ایک قیدی پورے پاکستان کے عوام پر حاوی ہو جائے، ایک ٹولہ چاہتا ہے ملاقات ہو، دوسرا ٹولہ کہتا ہے ملاقات نہ ہو۔ ایمل ولی کے خطاب کے دوران PTI ارکان کا شور شرابہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے اپوزیشن لیڈر چیمبر میں محمود اچکزئی سے ملاقات کریں گے۔ PTI کے چیف ویپ عامر ڈوگر کی وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری سے ملاقات۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کے ایجنڈے پر مشاورت۔ ٹھنڈ میں برف نہیں پگھلتی، جتنی ٹھنڈ کم ہوگی اتنی گرمی پڑے گی۔ امید ہے ان ٹھنڈے دنوں میں وہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں اور حالات آگے بڑھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وزیر اعظم سے ملاقات پر سوال کا جواب۔ کہا صوبائی اور وفاقی حکومت مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مینڈیٹ کا احترام ہے، وہ بانی PTI کی بات ضرور کریں لیکن صوبے کے لیے بھی آواز اٹھاتے رہیں۔
गोल प्लाजा सानहे के बाद साजिशी थ्योरी सामने आई कि ऊंची इमारत बनाने का मंसूबा है। यकीन दिलाता हूं 1 इंच भी इजाफी तामीर नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का माई कराची नुमाइश में ताजिरों सनतकारों से खिताब। कहा, कराची की मौजूदा हालत का कसूरवार मैं हूं तो थोड़ा बहुत आप लोग भी हैं। मेयर कराची का रमजान मुबारक में गोल प्लाजा मुतासरीन को बिला मुआवजा 1200 स्टॉल्स लगाकर देने का फैसला। मुर्तजा वहाब कहते हैं रेड जोन में कायम पोलो ग्राउंड में स्टॉल लगाने की इजाजत दी जाए। अफसरान और दुकानदारों को इंतजामिया से राब्ते करने का हुक्म। कहा, सिंध हुकूमत और KMC मुतासरीन के साथ खड़ी है। शाहराह फैसल पर 4 घंटे के एहतजाज से इनकी चीखें निकल गई। कभी वजीर आला तो कभी वजीर दाखिला और कब्जा मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी 18 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है। अवाम एक दिन जीने दो कराची मार्च का हिस्सा बने तो ये परेशान है कि शाहराह फैसल क्यों बंद की। आपने FIR काटी, दहशतगर्दी की दफा लगाने का शौक भी पूरा कर लें। मोनिस अब्दुल्ला अलवी ने CEO के इलेक्ट्रिक के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बाकायदा आगाह कर दिया। मोनिस अलवी ने कहा, इदारे हमेशा अफराद से बढ़कर होते हैं। इदारे की बेहतरी हमेशा अव्वलीन तरजीह रही है। इस मरहले पर के इलेक्ट्रिक को नए नजरिए और सोच की जरूरत है। नए CEO के तकर्रुर का फैसला कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 21,400 रुपए सस्ता $5,07,762 रुपए का हो गया। आदमी मार्केट में फी ऑन सोना $214 की कमी से $4,850 का हो गया। कराची में फी तोला चांदी 1430 रुपए कम होकर 7,825 रुपए हो गई। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के मुंतजमीन का फिर गजा की नाकाबंदी तोड़ने का ऐलान। 100 कश्तियां और 1000 से ज्यादा इमदादी कारकुन आइंदा माह गजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करेंगे। 29 मार्च से सफर शुरू करने का ऐलान। काफिले में नेल्सन मंडेला के पोते मैंडेला मंडेला समेत तिब्बी कारकुन और जुराइम की तफ्तीशकार भी शामिल होंगे। और T20 वर्ल्ड कप पर आ रहा है फिर हर लम्हा पुरजोश, लेकिन एक नए जोश और जुनून के साथ। इस बार मेजबानी कर रहे हैं साबिक कप्तान लेजेंडरी ऑलराउंडर शुएब मलिक, जो पाकिस्तान की 2009 T20 विनिंग टीम का हिस्सा थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी अहम किरदार अदा किया। क्रिकेट एक्सपर्ट बासित अली कामरान, अकमल अजीबुल हसनैन और शाहिद हाशमी करेंगे तबसरे तजिए। कॉमेडियन आदि और मुस्तफा मुस्कुराहटे बिखेरेंगे। आज के मेहमान होंगे अदाकार मुनीफ भट्ट। प्रोग्राम आज से रोजाना रात 11:03 पर ARY न्यूज पर नशर होगा।